السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی منفرد اور یونیک طریقے سے عربی سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ترکی کا ایک بہت ہی مشہور و معروف ایک ڈرامہ ہے عثمان غازی۔ ہم اس کا بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اسی طرح اس کے عربی میں بہت سارے ایپیسوڈ ہیں۔ تو میں نے ایک ایپیسوڈ کی شارٹ کلپ لے کر اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ہم اس شارٹ کلپ کے ذریعے یہ پہچانیں گے کہ تعبیرات کس طرح استعمال کرتے ہیں، افعال کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور کون سی بات کس طرح کہی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور معاون اور مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ أنا هنا رغبة بالحفاظ على الصداقة المستمرة منذ عهد الحاكم ليو ووالدك الغازي أرطغرل. عظيم. أحسنت صنعا حاكم روغاتوس، ونحن نريد ذلك. آئیے سب سے پہلے تعبیرات پر مشق کرتے ہیں۔ ایک تعبیر عبارت میں آئی ہے رغبتاً بکذا۔ اس کے معنی آتے ہیں خواہش میں، کسی چیز کی لالچ میں، تمنا میں۔ جس چیز کی تمنا میں کریں گے وہ با کا مدخول ہوگا، جس طرح کے طلاب المدارس یجتہدون قصارى جہودهم طول السنة رغبة بالالتحاق بدار العلوم۔ مدارس کے طلباء دارالعلوم میں داخلے کی خواہش میں پورے سال زبردست محنت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے رغبتاً اس کے معنی خواہش میں، اور کس چیز کی خواہش میں؟ دارالعلوم میں داخلے کی، بالالتحاقی بدار العلوم، تو جس چیز کی خواہش میں کریں گے وہ با کا مدخول ہوگی۔ دوسری تعبیر دیکھیے احسن فلان صنعا۔ اس کے معنی آتے ہیں اس نے عمدہ کیا، اس نے اچھا کام کیا۔ میں نے اس جملے میں اس تعبیر کو استعمال کیا ہے من يسمع شرح الدرس مصغيا اذنيه يحسن صنعا۔ جو سبق کی تشریح بغور سنتا ہے وہ عمدہ کام کرتا ہے۔ من يسمع شرح الدرس مصغيا اصغى فلان اذنيه۔ اس کے معنی آتے ہیں کان لگا لینا، کان دھر لینا، کان دھر لینا، غور سے سننا، جس کو گاڑی اردو میں کہا جاتا ہے ہمہ تن گوش ہونا۔ تو احسن فلان صنعا، کسی نے عمدہ کام کیا، اچھا کام کیا، تو آپ اس موقع پر کہہ سکتے ہیں احسنت صنعا۔ اگر آپ استاذ ہیں، کسی طالب علم نے آپ کو اچھا سبق سنایا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں احسنت صنعا، کہ آپ نے شاندار کام کیا ہے، آپ نے عمدہ کام کیا ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا ہنا رغبتاً بالحفاظ علی الصداقت، میں یہاں رغبتاً خواہش میں، بالحفاظ علی الصداقہ، حافظ یحافظ محافظتا وحفاظا علی کذا، کسی چیز کی حفاظت کرنا، علی الصداقتی دوستی کی حفاظت کے خاطر ہوں، المستمرتی جو چل رہی ہے، منذ عہد الحاکم لیو، گورنر حاکم لیو، ووالدک الغازی ارطغرل، اور آپ کے والد غازی ارطغرل کے زمانے سے۔ عہد جمع عہود، اس کے معنی آتے ہیں زمانہ، منذ عہد کذا، کسی زمانے سے۔ اب انہوں نے کہا ہے عثمان کے کردار ادا کرنے والے نے عظیم، جس کے معنی آتے ہیں اعلیٰ، زبردست، عظیم۔ احسنت صنعا، آپ نے بہت ہی بہترین کام کیا، حاکم روغاتوس، اے حاکم روغاتوس، ونحن نريد ذلك، اور ہم بھی اسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب محاوری دیکھ لیجئے۔ میں یہاں حاکم لیو اور آپ کے والد ارطغرل غازی کے زمانے سے چلتی ہوئی دوستی کی بقا کی خواہش میں آیا ہوں۔ اعلیٰ، آپ نے بہتر کیا، حاکم روغاتوس، ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ آپ وَنَحْنُ نُرِيدُ ذَلِكَ کو اس موقع پر استعمال کر سکتے ہیں۔ انا اريد ذلك کذا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میری بھی یہ خواہش ہے، میری بھی یہی تمنا ہے۔ ونعلم أنك تنحدر من عائلة لاسكارس الحاكم كالحاكم ليو، وهذا يعني بأنه ليست لديك
صداقة مع الحكام ولا مع الإمبراطور. صحيح كلامك. آمل أن تدوم صداقتنا للأبد. آئیے اب اس پیراگراف میں استعمال ہونے والی تعبیرات پر مشق کرتے ہیں. ان حضر فلان من سلالتی کذا، اس کا فلاں خاندان سے تعلق ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا فلاں خاندان سے تعلق ہے، وہ آدمی فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس موقع پر یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں. ان حضر فلان من سلالتی کذا، جس خاندان سے تعلق رکھے گا وہ سلالہ کا مضاف الیہ ہوگا، اور جو تعلق رکھے گا وہ ان حضر کا فاعل ہوگا. جیسے یہ مثال دیکھیے، الشیخ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی کان منحدرا من سلالۃ علمیۃ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق علمی خاندان سے تھا. میرا تعلق شاہی خاندان سے ہے. انا منحدر من سلالۃ ملکیۃ، میرا خاندان، میرا تعلق ایک مذہبی خاندان سے ہے. انا منحدر من اسرۃ دینیۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور من سلالۃ دینیۃ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری تعبیر امل یأمل املا، امل یأمل املا، یہ باب نصر ینصر سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں امید رکھنا. جس چیز کی امید رکھیں گے وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی بنے گا. میں نے اس جملے میں تعبیر کو استعمال کیا ہے، دیکھیے، یأمل الشعب ان الاحزاب المتحالفة الہندیة ناجحة في الانتخابات هذه المرة. عوام کو امید ہے، یأمل الشعب، عوام امید کر رہی ہے، امید رکھتی ہے کہ اس بار انڈیا گٹھ بندھن الیکشن جیتے گا. تو دیکھیے یأملو کا مفعول بھی ہے، انا، یہ پورا جملہ اس کا مفعول بھی ہے. تو جس چیز کی امید رکھیں گے وہ عملہ کا مفعول بھی بنے گا. اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلے لفظی ترجمہ کروں گا. وَنَعْلَمُ، اور ہم یہ جانتے ہیں، ہمارے علم میں یہ بات ہے، أَنَّكَ تَنْحَدِرُ مِنْ عَائِلَةِ حاکم اسکار، کہ آپ کا تعلق گورنر اسکار کے خاندان سے ہے. وَهَذَا یعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ، وَهَذَا یعنی، یہ لفظ یاد رکھ لیجئے، وَهَذَا یعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بِأَنَّهُ لَيْسَتْ لَدَيْكَ صَدَاقَةٌ مَعَ الْحُكَّامِ وَلَا مَعَ الْإِمْرَاطُورِ، کہ آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے گورنروں کے ساتھ، ولا مع الامبراطوری، اور نہ ہی شہنشاہ کے ساتھ. صحیح کلامک، آپ نے درست فرمایا، آپ نے درست فرمایا، آپ کی بات درست ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے صحیح کلامک، آپ حق بجانب ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں. اس جملے کو یاد فرما لیجئے، صحیح کلامک، کہ آپ نے درست فرمایا. آمل، مجھے امید ہے، میں توقع رکھتا ہوں، ان تدوم صداقتنا للابد، کہ ہماری دوستی ہمیشہ باقی رہے گی. آپ یہ کسی دوست کو بھی کہہ سکتے ہیں، نئے دوست کو، آمل ان تدوم صداقتنا للابد. تو یہ جملہ جو ہے اپنی کاپی اٹھائیے اور کاپی پر اس جملے کو لکھیے اور اس کی خوب مشق کیجیے. اور اب محاوری ترجمہ دیکھیے. اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کا تعلق گورنر اسکار کے خاندان سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گورنروں اور شہنشاہ سے کوئی دوستی نہیں ہے. آپ نے درست فرمایا، مجھے امید ہے ہماری دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی. بہت شاندار جملہ ہے، آمل ان تدوم صداقتنا الى الابد یا للابد. أن أسألك شيئا. هناك راهب كان يجب أن يكون الآن تحت حمايتي، لكن لسوء الحظ اختطف من بين يدي. الراهب غريغور، أبحث عنه. من اختطفه مجهول. هل لديك أي معلومة حول هذا الموضوع؟
تعبیرات پر مشق کرتے ہیں. تعبیر ہے لسوء الحظ، جس کے معنی آتے ہیں بدقسمتی سے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انفارچونیٹلی. اس کو میں نے جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے: وصلت الى المحطة لكن القطار فاتني لسوء الحظ، جس کا ترجمہ ہے میں اسٹیشن پہنچ چکا تھا لیکن بدقسمتی سے ٹرین چھوٹ گئی. تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بدقسمتی سے، تو لسوء الحظ یہ بہت ہی شاندار تعبیر ہے. دوسری تعبیر اختطف یختطف اختطافا باب افتعال سے ہے، جس کا طریقہ استعمال یہ ہے: اختطف فلان فلانا، معنی آتے ہیں کڈنیپ کرنا. جس کو کڈنیپ کریں گے، جس کو یرغمال بنائیں گے، وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی ہوگا. جیسے المتطرفون يختطفون الفتيات اولا ويمزقون عفافهن ثانيا ويقتلونهن نهائيا، جس کا ترجمہ ہے شرپسند پہلے نوجوان لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں. تو دیکھیے الفتیات یہ حالت نصبی میں ہے، اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. وَيُمَزِّقُونَ عِفَافَهُنَّ ثَانِيًا، اور پھر ان کی عزتوں کو تار کرتے ہیں، ان کی آبروریزی کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَهُنَّ نِهَائِيًا، اور پھر آخرکار ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. تو جس کو کڈنیپ کریں گے وہ بغیر کسی واسطے کے مفعول بھی ہوگا. پیراگراف کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اود ان اسألک شیئا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ عربی میں یہ کہنا چاہتے ہیں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ تعبیر اود ان اسألک شیئا آپ کے لیے بہترین ہے. I want to ask you something، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں کہیں گے اود ان اسألک شیئا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ہناک راہب، ایک راہب ہے، ایک عیسائی عالم ہے. کان یجب ان یکون الان تحت حمایتی، اس کو فی الحال میرے قبضے میں ہونا چاہیے تھا، میرے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا. لیکن لسوء الحظ اختطف من بین یدی، لیکن بدقسمتی سے اس کو میرے ہاتھوں سے کڈنیپ کر لیا گیا ہے، یعنی یرغمال بنایا گیا ہے. الراہب غریغور ابحث عنہ، ان کا نام راہب گریگور ہے، میں ان کی تلاش میں ہوں. ابحث عنہ، بحث فلان عن کذا، کسی چیز کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، سراغ لگانے کی کوشش کرنا. جب بحث کا صلہ عن آئے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے. من اختطفہ مجہور، کس نے اس کو کڈنیپ کیا ہے، مجہور معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں. شاندار تعبیر ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کس نے کڈنیپ کیا ہے، معلوم نہیں ہے. من اختطف الاطفال مجہول، کس نے معلوم نہیں ہے. هل لديك اي معلومة حول هذا الموضوع، کیا آپ کے پاس اس موضوع کے تعلق سے کوئی معلومات ہے؟ یہ بھی بہت شاندار جملہ ہے. اگر آپ کسی آدمی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ راستے پر ہیں، آپ راستے میں ہیں اور آپ کہنا چاہتے ہیں هل لديك اي معلومة حول هذا الطريق یا حول هذه المنطقة، کیا آپ کو اس ایریا کے تعلق سے کچھ معلومات ہے، کچھ انفارمیشن ہے آپ کے پاس، تو آپ یہ تعبیر اس موقع پر استعمال کر سکتے ہیں. اب ترجمہ دیکھ لیجئے. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اود ان اسألک شیئا، ایک راہب ہے، اس کو فی الحال میرے قبضے میں ہونا چاہیے. هناك راہب كان يجب ان يكون الان تحت حمایتی، لیکن بدقسمتی سے ان کو میرے ہاتھ سے کڈنیپ کر لیا گیا ہے. لیکن لسوء الحظ اختطف من بین یدی، راہب غریغور میں ان کی تلاش میں ہوں. الراہب غریغور ابحث عنہ، کس نے یہ رغمال کیا ہے، معلوم نہیں ہے. من اختطفہ مجہول، کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ معلومات ہے؟ هل لديك اي معلومة حول هذا الموضوع. أي عمل قد يكون لي مع راهب أو بطريرك؟ لماذا تسألني عن هذا؟ أي عمل قد يكون لي مع راهب أو بطريرك؟ لماذا تسألني عن هذا؟ كما ذكرت تماما قبل قليل، علاقتي ليست جيدة مع
پیراگراف میں بہت ہی شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، ہم عام طور پر اس کو اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ علاقۃ فلان لیست جیدۃ مع فلان، اس کے ساتھ فلاں کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، یعنی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ تو جس کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے وہ علاقتوں کا مضاف الیہ بنے گا، اور جس کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ مع کا مضاف الیہ بنے گا۔ لیست جیدۃ، یہ اپنی حالت پر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی مثال دیکھیے، هل علاقۃ المسلمین فی الہند لیست جیدۃ مع الہندوسی، کیا بھارتی مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں؟ جیسے اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرے اس ساتھی کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، علاقتی لیست جیدۃ مع ذلک الزمیل، اس دوسری تعبیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہوا علی طریق اللجوء الی فلان، وہ اس کی پناہ میں جا رہا ہے۔ اب یہ تعبیر کہاں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی جان کی خاطر، اپنی اولاد کو بچانے کی خاطر۔ تو جس ملک کی پناہ لیتے ہیں یا جس آدمی کی پناہ لیتے ہیں، ہم اس موقع پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں المستہدون علی طریق اللجوء الی الدول العادلۃ، تو جو پناہ لے گا وہ ہوا کی جگہ آئے گا، جیسا کہ مظلوم آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اور علی طریق اللجوء یہ اپنی حالت پر رہے گا، اور الی کا مدخول وہ ہوگا کہ جس کی پناہ لی جائے گی۔ آخری پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ای عمل قد یکون لی مع راہب، میرا راہب سے کیا لینا دینا؟ ای عمل قد یکون لی مع راہب، میرا راہب سے کیا لینا دینا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرا تمہارے سے کیا لینا دینا؟ ای عمل قد یکون لی معک، میرا اس آدمی سے کیا لینا دینا؟ ای عمل قد یکون لی مع ذلک الرجل، میرا اس عورت سے کیا کنیکشن، کیا تعلق؟ ای عمل قد یکون مع هذه المرأة، آپ اس موقع پر یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں، ای عمل۔ اسی طرح آگے، لماذا تسألونی عن هذا، لماذا تسألونی عن هذا، تم میرے سے اس بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ لماذا تسألونی عن هذا، یہ تعبیر بھی آپ یاد کر لیجئے، لماذا تسألونی عن هذا، کہ آپ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ دوسرا، کما ذکرت تماما قبل قلیل، جیسا کہ آپ نے ابھی پہلے ذکر کیا، علاقتی لیست جیدۃ مع الامراطور ومع الحکام، میرے تعلقات شہنشاہ کے ساتھ اور گورنروں کے ساتھ بہتر نہیں ہیں۔ الکاہن غریغور ہرب من ید الامراطور، کاہن غریغور یہ بادشاہ کے قبضے سے بھاگ گیا تھا، وکان علی الطریق للجوء الیہ، اور وہ میری پناہ لینے کے راستے پر تھا۔ اللاجئ ہام جدا بالنسبۃ لنا، اور پناہ گزین کی، اللاجئ لاجئون جمع لاجئون، اس کے معنی ہے پناہ گزین، اور پناہ گزین ہمارے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ تعبیر آئی ہے ہام جدا بالنسبۃ لنا، یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جیسے مطالعہ طلبہ کے لیے بہت اہم ہے، المطالعۃ ہام جدا بالنسبۃ للطلاب، بالنسبۃ للطلاب، اتحاد پارٹیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ الوحدۃ ہامۃ جدا بالنسبۃ للاحزاب۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، میرا راہب کے ساتھ کیا لینا دینا؟ ای عمل قد یکون لی مع راہب، آپ مجھ سے اس بارے میں کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ لماذا تسألونی عن هذا، جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا، کما ذکرت تماما قبل قلیل، میرے شہنشاہ اور گورنروں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں۔ علاقتی لیست جیدۃ مع الامراطور ومع الحکام، کاہن گریگور شہنشاہ کے قبضے سے فرار ہو گیا۔ الکاہن غریغور ہرب من ید الامراطور، اور وہ میری پناہ لینے والا تھا۔ وکان علی الطریق للجوء الیہ، پناہ گزین کی میری نظروں میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللاجئ ہام جدا بالنسبۃ لنا۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ
شائقین عربی ادب تک پہنچائیے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے. اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.